السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں فرق۔ پیارے بھائیوں، نمبر 1، نفاق اکبر کی وجہ سے آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ نفاق اصغر کا مرتکب ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نفاق اکبر میں عقیدے کے حوالے سے انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ نفاق اصغر میں عقیدے کی بجائے انسان کی ظاہری اور مخفی عمل میں فرق ہوتا ہے۔ نمبر 3، مومن نفاق اکبر کا ارتکاب کسی صورت نہیں کر سکتا، جبکہ نفاق اصغر کا ارتکاب مومن سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، نفاق اکبر کے مرتکب کو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ایسا آدمی توبہ کر بھی لے تو حاکم وقت کے ہاں اس کی قبولیت توبہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ نفاق اصغر کے مرتکب کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ایسے آدمی کو جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اللہ عز و جل بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام طور پر مومن سے عملی نفاق کا کسی طرح ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن پھر جلدی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مومن کے دل میں بعض ایسی خیالات آتے ہیں جن کا نفاق سے تعلق ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ وہ خیالات اس سے ہٹا دیتا ہے۔ مومن کو شیطانی خیالات بھی آتے ہیں اور اسی کفریہ خیالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ شدید قلق اور اضطراب محسوس کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار خیال کرتے کہا تھا، یا رسول اللہ، انا لنجد شیئا لو ان احدنا خر من السماء كان احب الیہ من ان يتكلم به، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک مخز الایمان۔ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو ایسے خیالات بھی آتے ہیں جن کے اظہار سے کہیں آسمان سے زمین پر گرنا محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو حقیقی ایمان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سائل سے کہا، اسے بیان کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطانی مکر و حیلے کو وساوس میں تبدیل کر کے اسے بے حیثیت ٹھہرا دیا۔ اس سے مقصود ہے کہ کفر و نفاق سے انتہائی نفرت و کراہت کے باوجود دل میں ایسے خیالات اور وساوس کا آ کر ختم ہو جانا حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ رہے نفاق اکبر کے مرتکبین تو ان کی حالت اس فرمان الہی کے مطابق ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اور آندھے ہیں، وہ اب کسی صورت واپس نہیں پلٹ سکتے۔ منافقین قلب و ضمیر سے دوبارہ اسلام اختیار نہیں کر سکتے۔ انہی کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں
اور نہیں کوئی سبق سیکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافقین کی ظاہری طور پر قبولیت توبہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ منافقین تو ہمیشہ اظہار اسلام کرتے رہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔